بہترین انداز سے چند اشعار ہمارے سامنے محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو مدینے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک کے دل کے اندر ایک فکر اور تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے گھر کو بلا لے اور سرکار کے روضے پر ہماری حاضری ہو جائے، اور وہ خوش نصیبوں کو ہی ملا کرتی ہے۔ لہٰذا ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد اپنے گھر کی حاضری کی توفیق دے اور پیارے رسول کی روضے مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، آج کا ہمارا یہ اجلاس جو ہے کوئی نیا اجلاس نہیں ہے، کوئی نیا مکتب نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے شروع ہوئے 15 سے زائد سال الحمدللہ ہو گئے ہیں کہ جس کو الحمدللہ اس محلے کے بڑے بڑے لوگوں نے بچوں کے فیوچر کو، مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، قرآنی تعلیمات سے سرفراز کرنے کے لیے الحمدللہ اس کے پیچھے بہت ساری کوششیں ہوئی، جن میں سے نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن کسی کی کارکردگی کو لوگوں کے درمیان میں رکھنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ آنے والا جنریشن بھی کچھ ایسے اچھے کام کر کے دکھائے۔ گویا کہ ایک ہی مسجد تھی تقریباً، الحمدللہ بہت سارے بچے وہاں پڑھ رہے تھے، لیکن فکریں ہوئی کہ اور بہت سارے بچے ہمارے اس گلی کوچی کے اندر پھرتے ہی رہتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہمارے اس مکان کو جو ہمارے لیے دیا گیا ہے تو اس کے اندر قرآنی آواز کے ذریعے سے اس کو آباد رکھے۔ اس کے لیے جیسے کہ ہمارے سابق ایکس کونسلر علی جناب نیاز احمد صاحب نے اس کام کو انجام دیا۔ الحمدللہ بہت زوروں سے بہت سارے بچے الحمدللہ ہمارے یہاں کے حافظ صاحب، حافظ نعمت اللہ صاحب کے پاس میں بہت سارے طلباء پڑھے ہوئے، جن میں سے الحمدللہ بہت سارے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ جنہوں نے حضرت کے پاس میں قرآن کی تکمیل بھی کی ہے، الحمدللہ پورا قرآن انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے۔ تو حالات گزرے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 2019 کے اندر حالات آئے، وبائی بیماری آئی، کرونا کے نام پر حرمین شریفین کو بھی بند کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں مساجد کے اوپر بھی تالے لگے ہوئے تھے، اور قوانین تو ہمارے سامنے موجود ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے حالت کے اندر تقریباً 2-2.5 سال سے ہمارا یہ مکتب تعلیم کے میدان سے بالکل خالی رہا۔ ہمارے مکتب کے اندر کوئی طلباء پڑھنے والے نہیں رہے۔ پھر الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں کے اندر ایک فکر جاگی کہ کب تک ہم اس کو خالی رکھیں گے، کب تک ہم اس کو بیکار رکھیں گے، کیوں نہ ہو کہ پھر ہماری یہ تعمیر، ہمارا یہ مکان قرآن کی آواز سے، قرآن کی تعلیم سے گونج اٹھے۔ اس کے لیے فکریں کی تو محلے کے نوجوانوں نے بھی الحمدللہ اس کے اندر ہاتھ بٹایا، ایک کوشش کی۔ واحد صاحب نے بھی الحمدللہ اپنا ایک وقت دیا، اس کے ساتھ میں اور بھی ان کے ساتھ میں جمے ہوئے نوجوانوں نے، ہمارے جو سابق کونسلر ہیں الحمدللہ اللہ نے بہت سارا کام لیا ان سے بھی، تو ان میں سے ایک نیک کام کار خیر جو اللہ نے دیا، مشورہ ہوا تو انہوں نے بھی الحمدللہ اپنے مشوروں سے نوازتے ہوئے یہ کہا کہ ارے ضروری ہے کہ ہم اس کام کو پھر دوبارہ سر انجام دیں۔ تو الحمدللہ ایک پوری محنت کے ساتھ 2 مہینوں کے اندر الحمدللہ ایک ترتیب بنی، تو فکریں پیدا ہوئی کہ بہت سارے بچے ہمارے ابھی قرآن کی تعلیم سے اپنے محلے کے اندر بیکار گھوم رہے ہیں، محروم ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ قرآنی تعمیر جو پہلے سے ہی قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کی گئی ہے پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ میں بڑے ہی دل سے اور بڑے ہی دل کی گہرائیوں سے ان ذمہ داروں کا، اس کو انتظام اور نظام بنانے والے نوجوانوں کا، اور پوری طرح اس کا منظم نظام کرنے والوں کا میں دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ بداعی اور خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کے اس قدم کو ان کے اپنے حیات تک باقی رکھے، اور اس مکتب کو قیامت کی صبح تک اللہ قرآن کی تعلیم سے چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، چونکہ یہی وہ مکاتب ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو بڑے بڑے اکابر دیے۔ یہی مکاتب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے سپہ سالار بھی دی۔ یہی مکاتب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو محدثین بھی دی۔ دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹی تعمیر، مکتب چھوٹا، استاد چٹائی پر، بچے کھیلتے کودتے، لیکن اللہ نے ایسے ہی مکاتب اور ایسے ہی چٹائی
اور سادے سیدھے اساتذہ سے اللہ نے ملکوں چلانے والی صلاحیت کو ان چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کے لیے اللہ نے قبول کیا. مثالیں ہیں ہمارے پاس. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مکتب سے تو امام اعظم بنے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی مکتب کے ذریعے سے امام شافعی بنے. امام احمد ابن حنبل جو فقہ کے بڑے بڑے ائمہ رہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہی مکاتب کی برکت سے اللہ نے قرآن کی سمجھ اور فہم دیا، اور امت کو انہوں نے قرآن کے ذریعے سے استخراج کر کے فقہی مسائل کو امت کے حوالے کیا. اور آگے بڑھے اور دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مکاتب کے ذریعے سے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اولیاء اکرام بھی نصیب فرمائے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، غوث کا مرتبہ کیسے مل گیا؟ کس بنیاد پر، کس بیس پر، کہاں سے ان کو ملا؟ الحمدللہ تاریخ سے ہم لوگ بالکل واقف ہیں. یہ مہینہ بھی انہی کے نام کی برکت سے چلتا ہے. ہر ممبر رسول کے ذریعے سے نائبین رسول حضرات علماء اکرام حضرت کی سیرت کو ہمارے لیے گوش و گزار کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی کا سفر، علمی سفر بھی شروع کیا اور اپنے آپ کو آگے میدان کے اندر لے کر چلے. تو الحمدللہ مکتب کے اندر پڑھے، بچپن ہی سے باپ کا سایہ سر سے نکل گیا. ماں اکیلی تھی، بچے کی تربیت کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا. اب بچے کو مکتب کے پاس میں ڈالی، مکتب سے بچہ فیضیاب ہوئے. پھر دل کے اندر ایک چنگاری جاگی کہ بس میں اسی علوم پر، اسی قرآن پر میں اپنے آپ کو تسلی بخش نہ کر لوں، آگے مجھے ابھی علم کا سفر طے کرنا ہے. اب نکلے، اماں سے درخواست کی، امی جان ابھی دل کی اندر میرے علم کی پیاس جاگ رہی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، علم میرے اندر سے بالکل کم نہیں ہوا ہے، ابھی میرے اندر اس کی آگ بھڑک رہی ہے، میں ابھی علم سیکھنا چاہتا ہوں. تو اماں کی اجازت بھی تھی بچے کے لیے فارغ ہو جا علم کے لیے. تو بغداد کا سفر کیا. ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے. پہلے کی مائیں ایسی تھی کہ اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ایسا وابستہ کرتی تھی، ایسا ان کو دینی تعلیم کی طرف لے کر چلتی. اسی لیے کہا جاتا ہے نظام الدین اولیاء اگر بنے تو ان کے پیچھے اپنی ماں کی بالکل سرپرستی رہی. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے یہاں پر بغداد سے لے کر ڈھاکہ، ڈھاکہ سے لے کر اجمیر، اجمیر تک کا جو سفر، اس کے اوپر کئی لوگ تائب بھی ہوئے، کئی لوگ ایمان کے اندر داخل بھی ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مجدہ ان کو دیا، خوش نصیبی ان کے حق میں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ماں کا صدقہ رہا جنہوں نے ان کی زندگی کے اندر وہ کام کیا جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں نے ان کے اوپر ایمان داخل کیا. ایک مرتبہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ کھیل خوش مزاج ہوتے ہوئے، دل کے اندر ایک خوشی لیتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. امی جان پوچھتی ہیں معین الدین میں تجھ کو دیکھ رہی ہوں، بہت خوش نظر آ رہا ہے. تو اس وقت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہا امی جان میں ڈھاکہ سے لے کر اجمیر تک کا سفر کیا، کئی لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے، کئی ہزار لوگ تائب ہوئے، توبہ بھی کی. امی جان آج میرا دل بہت خوش ہے، میں مسرور ہوں. تو اس وقت امی جان نے کہا بچے یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے. تو تعجب سے پوچھنے لگے امی جان یہ آپ کا کمال کیسے؟ لوگ تو میرے ہاتھ پر تائب اور میرے ہاتھ پر ایمان لائے. تو اس وقت امی جان نے کہا کہ جب میں یہ محسوس کرتی تھی جب تجھے رونا آتا تھا اور جب تو روتا بھوک کے لیے، خوراک کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، اور جب تجھے ضرورت پڑتی تھی کھانے کی، تو ایسے وقت کے اندر جب بھی میں نے محسوس کیا کہ تجھے بھوک لگ رہی ہے، اب تجھے پیٹ کے اندر غذا پہنچانا ہے، تو پہلے میں فوراً وضو کر لیتی تھی، پھر اپنے سینے سے لگا کر تجھے دودھ پلاتی تھی. اس وضو کر کے تجھے دودھ پلانے کا نتیجہ ہے کہ آج ہزاروں لوگ تیرے ہاتھ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں. یہ وہ مائیں تھی پہلے کی جو اپنے بچوں کو تربیت ایسی دی جس کے نتیجے میں وہ امت کے لیے خواجہ اجمیری بنے، سلطان الاولیاء نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بنے، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بنے، غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ بنے. اور دور کی بات نہیں، خود ہمارے شہر ہی کا جائزہ اگر ہم لوگ لے لیں جن کے نام پر ہم لوگ رجب کے اندر ان کی یادداشت کے اندر پورا شہر خوشیوں کے ساتھ میں جھوم اٹھتا ہے. حضرت بابا حیدر صفدر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس مقام تک جو پہنچے ہوئے ہیں، وہی اماں کی تربیت اور یہی قرآن کا وہ فیض کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سرزمین پر پہنچایا ہے. تو لہٰذا اسی کی ایک کڑی یہی وہ مکاتب ہیں. دوسرے دیگر مکاتب، دیگر جو فنون علوم ہیں، وہاں سے آدمی تو
ایجوکیٹڈ بن سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی بن سکتا ہے، لیکن یہ وہ مکاتب ہے جہاں سے انسان ہمدرد بھی بن سکتا ہے، ہم پیار بھی بن سکتا ہے، اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بھی بن سکتا ہے، اور یہاں سے امت کا درد اور فکر لینے والا بھی بن سکتا ہے۔ یہی وہ مکاتب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی بنیاد پر آج ہمارے چہروں کے اوپر سنت رکھنے کا موقع دیا، اسی مکاتب کے ذریعے سے ہمارے اپنے سروں کے اوپر ٹوپی سجانے کا موقع اللہ نے نصیب کیا۔ یہی مکاتب کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے اپنے مسجد کے ممبروں کو مہمان رسول کے ذریعے سے ہمیں نماز پڑھانے کے لیے موقع بھی فراہم کیا۔ لہٰذا ایسے ہی مکاتب کے ذریعے سے ہم لوگ کامیاب بننا ہے۔ بڑا اچھا قدم ہے کہ کئی سالوں سے، تقریباً 3-4 سالوں سے ہمارا یہ مکتب بالکل تعلیمی سلسلے سے ختم رہا، بالکل دور رہا، منقطع رہا، گویا کہ بالکل تعلیم رکی ہوئی تھی۔ الحمدللہ وہی ذمہ دار جو پہلے اس کو سنبھال رہے تھے، اب ان کے ساتھ میں الحمدللہ ہاتھ بٹانے والے ہمارے اور ذمہ دار اور نوجوان بھی تیار ہو گئے۔ اللہ کرے کہ ان کو اخلاص کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، فکروں کے ساتھ اس مکتب کو پہلے سے زیادہ اور بچوں کو اس طرف متوجہ دلا کر اس کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا میں خیال میں رکھوں، اس لیے کہ اس وقت ہمارے درمیان میں اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام میں شہر کے بھی ہیں اور الحمدللہ ضلع کے اعتبار سے بھی ہیں، ان کے سامنے یہ ہماری مکتب کی کارگزاری آ جائے۔ اس سے پہلے میں آئے ہوئے حضرات علماء کرام کا حضرت بلال مکتب کے تمام ذمہ داروں کی جانب سے، منتظمین کی جانب سے اور اہل محلہ کی جانب سے میں آئے ہوئے مہمان علماء کرام کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ پرتپاک استقبال کرتا ہوں، اہلاً اور سہلاً مرحبا کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو ہمارے لیے سعادت نصیب فرمائے اور ان کے علوم کی برکت سے ہمیں بھی اپنی زندگی میں قرآنی علوم کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو لہٰذا ہمارے درمیان میں اس وقت تشریف فرما حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب رشاد ہیں، جو کولار ضلع کے دعوت و تبلیغ کا مرکز مسجد حضرت بلال جو عمار پیٹ کے اندر نیچے ڈاؤن میں آتی ہے، اس مسجد کے اندر حضرت امام اور خطیب بھی ہیں۔ الحمدللہ جمعیت العلماء جو ہندوستان کی ایک بڑی تحریک اور تنظیم ہے، اس کے کارکنان میں سے بھی ہیں اور ضلع کے اعتبار سے نمایاں شخصیت میں حضرت کا شمار بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے جا صلاحیتوں کے ساتھ میں حضرت کو نوازا ہے اور انجمن کے مفید مشوروں کے ساتھ میں بھی وہاں کے ذمہ داروں کو اپنے علم کی روشنی میں اپنے رائے مشورے کے ذریعے سے ان کو نوازتے ہی رہتے ہیں۔ ایسی علمی شخصیت اس وقت ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، تو ہم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ بے شمار مصروفیات کے باوجود آج ہماری اس چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے، ان کا سایہ پوری امت پر تاثیر اور قائم فرمائے اور ان کے علم کی برکت سے لاکھوں اور سینکڑوں لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں ہمارے مسجد اعلیٰ کے امام صاحب حضرت مولانا راغب عالم صاحب قاسمی امام و خطیب ہیں کہ الحمدللہ ہمارے محلے کے لیے پرانے ہیں، آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ بھی ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا مدثر صاحب مفتاحی دامت برکاتہ، یہ بھی ہمارے درمیان میں تشریف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ اس کے بعد مسجد حیدر صفدر کے الحمدللہ حافظ عبد الجبار صاحب ہیں، یہ بھی الحمدللہ بہت دنوں سے یہاں پر خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی ہماری اس دعوت پر تشریف فرما ہے۔ تو میں بھی ان کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی خدمات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس جلسے میں آنے کی سعادت مندی کو ہمارے لیے شرف قبولیت سے نوازا۔ پھر اس کے بعد نعت خواہ اور قرات پڑھنے والے اور یہاں پر سامعین کا بھی میں ممنون اور مشکور ہوں، اور ہمارے اس مکتب کے ذمہ داروں کا بھی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ پھر دوبارہ اس مکتب کو چار چاند لگانے کے لیے اپنی بیجا مصروفیات کے باوجود اس کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ گویا کہ میں مختصر 2-3 الفاظوں کے اندر یہ کارگزاری رکھتا ہوں تاکہ حضرات علماء کرام کے ذہن میں بھی یہ بات رہے، اسی کی نسبت پر ہمارے درمیان میں بات بھی ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ جو مکتب ہے تقریباً 15 سے 20 سال کا مکتب ہے، 10-15 سال سے تقریباً چل رہا ہے۔ حالات کی وجہ سے، وبائی بیماری کے حالات کی وجہ سے
مکتب رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ سرپرستی پہلے سے ہی چل رہی ہے، حالات کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ جیسے ہمارے سابق کونسلر نیاز احمد صاحب نے اس کو الحمدللہ آگے بڑھایا تھا، اس کو آگے بڑھانے میں بڑی عمدہ کارکردگی انہوں نے پیش کی۔ اس کے اندر حافظ نعمت اللہ صاحب جو الحمدللہ اس مکتب کے بنیادی استادوں میں سے تھے، الحمدللہ اب بھی ہیں، دعوت بھی ان کو پہنچی ہوئی تھی، طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے وہ اس جلسے کے اندر شرکت نہیں کر پائے۔ ہم ان کا بھی غائبانہ طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضرت کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، جلد سے جلد ان طلباء کا جو آپ کے منتظر ہیں، انتظار کے اندر ہیں، آ کر ان سے جلد ان کو قرآنی تعلیم کے ذریعے سے سرفراز فرمانے والے ہو جائے کہ میں ان کا بھی ممنون اور مشکور ہوں۔ پھر الحمدللہ یہاں کے نوجوان ساتھی جمع ہیں اور ہمارے موجودہ کونسلر واحد صاحب جو ہیں الحمدللہ وہ بھی اس کے اوپر اپنی فکریں ڈالی۔ پھر اس کے ساتھ میں اور بہت سارے نوجوان ہیں، نام ہے ذہن کے اندر لیکن لیتا رہوں گا تو میں حضرات علماء کرام کے درمیان میں خلل واقع رہوں گا۔ تو اس کے لیے تمام جملہ جو بھی ہے فی الحال مکتب کے لیے منتظمین رہے، نظام بنانے والے رہے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو تادم عزیز سے جاری اور ساری رکھے، اس مکتب کے ذریعے سے بچوں کو اپنے قرآنی زندگی گزارنے کا موقع فراہم فرمائے۔ لہٰذا وقت کی قلت کی بنیاد پر میں دیگر علماء اکرام سے معذرت چاہتے ہوئے اصل مقصد پر آتے ہوئے میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب ارشادی دامت برکاتہم سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلیدی خطاب کے ذریعے سے کہ مکاتب کی اہمیت اور افادیت کیا ہے اور اس وقت مکاتب کا ہمارے لیے کیا رول ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں ہمارے درمیان میں رکھے۔ میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنی کلیدی خطابات کے ذریعے سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔